ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم لوگ عبادات کے معاملے میں افراط و تفریط کا شکار ہیں۔ کچھ لوگ جو نماز قضا ہو جاتی ہیں ان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس توبہ کر لی تو معاف ہے، ان کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی، نمازیں جو رہ چکی ہیں ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک لوگوں کا نظریہ یہ ہے، اور کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں ہے، رمضان کا آخری جمعہ آ جائے، اس جمعے میں 4 رکعتیں ادا کی جائیں قضائے عمری کی نیت کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی نمازیں سالہ سال کی پیچھے رہ چکی ہیں وہ 4 رکعتیں ادا کرنے کی وجہ سے ساری کی ساری نمازیں ذمے سے اتر جائیں گی۔ کچھ لوگوں کا نظریہ اس کے بارے میں یہ ہے، تو سمجھ لینا چاہیے دونوں نظریات غلط ہیں، دونوں نظریات غلط ہیں، اس لیے کہ دونوں قرآن و حدیث کے خلاف ہیں، قرآن و سنت کے خلاف ہے، اور افسوس ہے ایسے لوگوں پر۔ ابھی صبح سحری کے بعد ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے مجھے ایک کلپ بھیجا کہ جو قضاء عمری کے حوالے سے، اور اس میں باقاعدہ طور پر بیان کرنے والا بیان کیا کر رہا ہے، نعوذ باللہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعۃ الوداع کو اس طرح سے 4 رکعتیں ادا کر لے اس کی زندگی بھر کی قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من کذب علی متعمدا فقد کفر، جس بات کو میں نے کہا نہیں اور کوئی شخص یہ کہے کہ یہ حضور نے فرمایا ہے، وہ شخص کافر ہو چکا ہے۔ دوسری بات کیا ارشاد فرمائی، من کذب علی متعمدا فمن مقعدہ من النار، جیسی بات میں نے کہی نہیں، کوئی شخص یہ کہے کہ حضور نے کہا ہے، اسے دنیا میں رہتے ہوئے دوزخ کے اندر اپنا ٹھکانہ بنا لینا چاہیے، بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے جو حضور نے ایسا ارشاد فرمایا۔ قطعاً کہیں پر بھی ایسی حدیث مبارکہ موجود نہیں ہے، کہیں پر بھی ایسی روایت موجود نہیں ہے، بلکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی بھولے سے نماز رہ جائے اسے چاہیے کہ یاد آنے پر اس کو ادا کرے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ دوسری ایک اور حدیث کے اندر آیا جس شخص کی نماز بھولے سے رہ جائے، جس شخص کی نماز غفلت کی وجہ سے رہ جائے، اسے چاہیے کہ جب یاد آ جائے یا اس غفلت سے بیداری ہو تو اپنی نماز کو ادا کرے، یہی اس کا کفارہ ہے، یہی اس کا کفارہ، خالی توبہ کرنا اس کا کفارہ نہیں ہے۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کا اپنا عمل ہے، جس سال میں غزوہ خندق ہوا، جس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے، مشرکین کفار کے تمام جماعتوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کرنا چاہا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے سامنے جہاں پر ہمارے پاس دشمن کے آنے کا زیادہ خطرہ ہے، یہاں پر خندق کو کھود دیا جائے۔ چنانچہ صحابہ کرام نبی علیہ الصلاۃ والسلام خندق کو کھود رہے ہیں، اور اس خندق کے کھودنے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کی 4 نمازیں قضا ہوئیں، 4 نمازیں قضا ہوئی، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں، 4 نمازیں قضا ہوئیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً یا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا برباد ہو جائے وہ مشرکین کہ جن کی وجہ سے ہماری نمازیں آج قضا ہو گئیں۔ فرمایا کہ رات کا بہت سارا حصہ بیت گیا، جب تھوڑا سا فرصت ملی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور فرمایا کہ بلال آذان کہو، انہوں نے آذان کہی، پھر تمام صحابہ اور حضور نے ظہر کی نماز کو قضا کیا، پھر اقامت کہی گئی، پھر عصر کو قضا کیا گیا، پھر اقامت کہی گئی، پھر مغرب کو قضا کیا گیا، پھر اقامت کہی گئی اور پھر عشاء کو پڑھا گیا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا عمل کہ نماز اگر رہ جائے توبہ تو اس بات پر ہوتی ہے کہ میں نے وقت پر پڑھی کیوں نہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ توبہ کرنے سے اب پڑھنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے اپنا حساب لگا کر نمازوں کو ادا کرنا چاہیے، روزے رہتے ہوں ان کی بھی قضا کرنی چاہیے، زکوٰۃ فرض رہتی ہوں ان کی بھی قضا کرنی چاہیے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ احکامات ہیں جن کو ہمیں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ بس 4 رکعتیں ادا کر لیں گے قضائے عمری کی نیت سے اور وہ سارے کے سارے ادا ہو جائیں گے، اس طرح کا شریعت کے اندر کوئی تصور نہیں ہے۔